السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ العرب والعجم بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کا وسعت مطالعہ، ان کی تصنیفات، تحقیقات، تخریجات کی نظر میں اللہ اکبر، ہم نے کسی شخص کے مطالعہ اور تحقیق کی وسعت دیکھنی ہے تو اس نے جو خود کتابیں لکھی ہیں یہ ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل ہونی چاہیے۔ ہم ان کی کتابوں کا گہرائی سے مطالعہ کریں، جو تحقیقات انہوں نے کی ہیں اسی مسئلہ میں تحقیقات جو دیگر علماء نے کی ہیں، جب ہم ان کی تحقیقات کا تقابل کریں گے تو ہمیں روز روشن کی طرح بات واضح ہو جائے گی کہ اس شخص کی مطالعہ کی حدود کیا ہیں اور دوسرے عالم دین کی مطالعہ کی حدود کیا ہیں۔ اللہ اکبر، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ حضرت شاہ صاحب بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی کتب جو مطبوعہ ہیں، جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں جو بلا مبالغہ، بغیر کسی غلو کے دیگر اسی فن کی کتابوں میں ہمیں وہ باتیں نہیں ملتی۔ میں اس موقع پہ کئی مثالیں دے سکتا ہوں، چند مثالوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ اس مسئلہ کے جواب میں عربی میں بھی کتابیں ہیں، اردو میں بھی متعدد کتابیں ہیں، لیکن ہم نے عربی کتب کا بھی مطالعہ کیا ہے جو ہمیں دستیاب ہیں، اور اردو کا بھی مطالعہ کیا ہے جو ہمیں دستیاب ہیں، لیکن حضرت شاہ صاحب نے اس سوال کے جواب میں جو تفصیلات، جو دلائل و براہین کے انبار لگا دیے اور اس مسئلہ کا حق ادا کر دیا، جواب دیتے دیتے مستقل ضخیم کتاب لکھ دی جو توحید خالص کے نام سے کئی دفعہ ماشاءاللہ شائع ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے، بار بار پڑھنے کے قابل ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک سوال کے جواب کو کتنی تفصیل کے ساتھ اور دلائل کی کتنے زیادہ اقسام کے ساتھ اس مسئلہ کو سمجھایا اور حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح عطا الرحمن ثاقب رحمہ اللہ جو شہید ہو گئے تھے انشاءاللہ، انہوں نے اپنی ایک کتاب جو توحید پر تھی اس کا مقدمہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ سے لکھوانے کی درخواست کی۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مقدمہ کیا لکھا؟ پوری مستقل کتاب لکھ دی، اور اس مقدمہ کے اندر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے منہج توحید پر، عقیدہ توحید پر سلف سے لے کر ان کے دور تک عربی زبان میں، اردو زبان میں اور فارسی زبان میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں، حضرت شاہ صاحب نے ان تمام کو صدی کے اعتبار سے، مختصر تعارف کے اعتبار سے ان تمام کتابوں کا احاطہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ میں نے جو آج تک تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے، اس مطالعہ کے دوران
جو استیاب، جو احاطہ، جس انداز میں توحید پر لکھی ہوئی کتب کا تعارف حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کروایا ہے، اس طرح کا تعارف کوئی بھی نہیں کروا سکا۔ اللہ اکبر۔ یہ کب ہوگا؟ حضرت شاہ صاحب نے 20 ایسی کتابوں کے نام لکھے ہیں جو چھپی بھی نہیں ہیں، وہ مخطوطات ہیں، شاہ صاحب کے مطالعہ میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح شاہ صاحب رحمہ اللہ کی ایک مبارک کتاب بدیع التفاسیر جو نامکمل ہے، سندھی زبان میں لکھی، کیا تفسیر لکھی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے۔ اس تفسیر کے متعلق شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، میں سندھ میں گیا، سندھ کے نیو سعید آباد کے محترم ایک عالم دین کے والد محترم نے مجھے یہ بات بتائی۔ وہاں جامعہ بدیع العلوم کے نام سے مدرسہ ہے، وہ محترم اس مدرسہ کے مدیر ہیں، استاد ہیں، جن کے باپ نے مجھے یہ بات سنائی، نام بھول گیا ہے اللہ عالم۔ انہوں نے کہا کہ جب شاہ صاحب رحمہ اللہ یہ کتاب لکھ رہے تھے اور کتاب کی پہلی جلد شائع ہو کے آئی تھی، شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنے دوست احباب کو اطلاع دی کہ آج میں درس دینا چاہتا ہوں، آئیں شرکت فرمائیں۔ سب ساتھیوں نے شرکت کی۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنی بغل سے انہوں نے بدیع التفاسیر کی پہلی جلد نکالی۔ پہلی جلد نکال کر فرمانے لگے، لوگو یہ تفسیر میں نے ایسی لکھی ہے کہ جس انداز میں تفسیر آج تک نہیں لکھی گئی۔ قیامت والے دن جب اللہ رب العالمین مجھ سے پوچھیں گے کہ اے بدیع الدین کیا کیا میرے لیے، تو میں اپنے بغل سے اپنی کتاب بدیع التفاسیر نکالوں گا اور کہوں گا، یا رب میں نے تیرے قرآن کی خدمت میں یہ چھوٹا سا کام کیا ہے۔ اللہ ہمیں چونکہ سندھی زبان نہیں آتی تو بدیع التفاسیر کا اردو ترجمہ بھی اکثر الحمدللہ ہو چکا ہے، وہ قلمی مخطوط مترجم اردو وہ ہمارے پاس دستیاب ہے، اور شاہ صاحب کے دیگر تمام مخطوطات بھی میرے پاس موجود ہیں بتوفیق اللہ، وہ میرے مطالعہ میں ہیں۔ اسی طرح شاہ صاحب کی تفسیر کے کچھ اجزاء اردو میں مطبوع بھی ہیں، مثلا بسم اللہ کی تفسیر، سورۃ الفاتحہ کی تفسیر، اس طرح جو اہل حدیث رسالہ ہے کراچی سے چھپتا، اس میں بھی قسطوار شائع ہو رہی ہے۔ مختلف ذرائع سے جو اردو میں چھپ رہی ہے وہ ہمارے مطالعہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ صاحب نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں، ایسے ایسے استنباط کیے ہیں تفسیر میں، اور اتنی وسیع تفسیر لکھ دی ہے کہ دنیا کی کسی زبان میں وہ استدلالات، استنباطات، استخراجات ہمیں نہیں ملتے۔ ایسے ایسی دلائل، ایسے ایسے مشکل اور پیچیدہ مسائل کا حل شاہ صاحب رحمہ اللہ نے نقل فرما دیا ہے، لکھ دیا ہے اپنی تفسیر میں، جو ہمیں عام کتابوں میں نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کتابیں جو مطبوع ہیں یا جو مخطوط ہیں، یہ ایک لمبی داستان ہے، ہم اگلے لیکچروں میں ان پر بھی تفصیل بیان کرنے کی کوشش بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بہت زیادہ کتابوں پر حواشی لکھے تھے، جرح و تعدیل کی کتابوں پر، علل کی کتابوں پر، کتب حدیث پر، یعنی حدیث کا نسخہ، حدیث کی کتاب
پر دائیں بائیں نیچے اوپر درمیان میں جہاں جگہ میری شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بڑی زیادہ تفصیلات لکھی ہیں وہ بھی ہمارے مطالعہ میں ہیں، اور جب بھی ہمیں جانے کا موقع ملتا ہے سندھ نیو سید آباد کے دورہ میں تو ہم شاہ صاحب رحمہ اللہ کی وہ تعلیقات دیکھتے ہیں، ان کو نوٹ بھی کیا ہے کافی زیادہ کو، اور کافی زیادہ کتابوں کی وہ تعلیقات وہ حواشی محترم شیخ نصرت اللہ شاہ راشدی حافظ اللہ نے بھی مرتب کیے ہیں، وہ بھی مخطوطہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ اکبر، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی نظر کتنی دور تک شاہ صاحب کی نظر تھی۔ اللہ اکبر، توحید ربانی کا مطالعہ کر لیں، ایک توحید کا ایک اہم مسئلہ ہے، اس پر ایسا شاہ صاحب نے کتاب لکھی، سبحان اللہ، فارسی کتب کے حوالے، عربی کتب کے حوالے، اردو کتب کے حوالے، سندھی کتب کے حوالے شاہ صاحب نے انبار لگا دیے۔ یہ پڑھنے والی کتاب ہے توحید ربانی، کمال کر دیے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے۔ بدیع التفاسیر میں اگر کسی آیت پر دنیا علم میں سے کسی نے بھی کوئی اعتراض کیا ہے، شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کا ضرور جواب دیا ہے۔ ہمارے مطالعہ میں یہ باتیں بھی آئیں کہ ہندوؤں کی کتابیں، سکھوں کی کتابیں، عیسائیوں کی کتابیں، یہودیوں کی کتابیں